مرتضیٰ سرنگی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے فیوریٹ پولیٹیشینز کون سے ہیں؟ آج جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے کسی کو بھی میں نے فیوریٹ پولیٹیشین کہا اور کل انہوں نے کوئی خچ مار دی. ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ اونٹ جتنے اونچے ہیں ان کے جھٹکے بھی اتنے ہی اونچے ہوتے ہیں. تعلیم یافتہ سیاستدان جو رہے ہیں ان میں سب سے اوپر میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو تھے. 51 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے. صبح کا ستارہ صرف الف ٹی وی پر. اچھا، آپ کے مرتضیٰ سرنگی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے فیوریٹ پولیٹیشینز کون سے ہیں؟ میں اگر آج یہ کہوں کہ میں فیوریٹ پولیٹیشینز ان لوگوں کے نام لوں جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے کسی کو بھی میں نے فیوریٹ پولیٹیشین کہا اور کل انہوں نے کوئی خچ مار دی تو یہ بات آئے گی کہ یہ آپ نے کس کے بارے میں کہا؟ یہ تو سرنگی صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے فیوریٹ پولیٹیشین. تو میں ان لوگوں کے نام لوں گا جو اب مزید غلطیاں نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ تو آپ نے بالکل ہی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی دے دی میرے آنسر کی. جی بالکل سیاسی بیان ہو گیا یہ تو. مجھے بھٹو صاحب پسند تھے، جی بہت پسند تھے، ہی از اے گریٹ لیڈر، اور آج بھی پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی. جی وہ ہمارے ہاں سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ اونٹ جتنے اونچے ہیں ان کے جھٹکے بھی اتنے ہی اونچے ہوتے ہیں. جو لوگ بڑے ہیں ان کی غلطیاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. بالکل. لیکن ایک انسان جو ہے اس کی زندگی بینک سٹیٹمنٹ کی طرح سے ہے. مہینے کے آخر میں جب بینک سٹیٹمنٹ آتا ہے نا، آتی ہے بالکل، اس میں ہوتا ہے ڈیبٹ کریڈٹ. اتنے پیسے آئے اتنے خرچ ہو گئے، اتنے پیسے آئے اتنے خرچ ہو گئے. لیکن آخر میں جس کو باٹم لائن کہتے ہیں نا، وہ اہم ہوتی ہے کہ جی آپ نفع میں ہیں یا خسارے میں ہیں. بالکل. تو اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو حاصلات ہیں ان کا وزن زیادہ ہے یا آپ کی ناکامیوں کا، بالکل اس سے پتہ چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت تھے. پاکستان کے سب سے ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سیاستدان جو رہے ہیں ان میں سب سے اوپر میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو تھے. بالکل بالکل. غلطیاں انہوں نے ضرور کی ہوں گی لیکن ان کے حاصلات جو ہے، ان کی جو حاصلات ہیں، اچیومنٹس ہیں، وہ سب سے زیادہ ہیں. میں نے ایک مضمون لکھا تھا ان کے بارے میں نے لکھا تھا کہ ہی واز اے مین ان ہری. وہ بہت جلدی میں تھے. انہوں نے بہت سارے کام جلدی میں کر لیے اور جلدی اس دنیا سے 51 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے. بالکل بالکل. آپ نے کافی کوئی 30 سال کی عمر میں وہ وفاقی وزیر بنے، کوئی 4-5 وزارتیں ان کے پاس تھیں. اور پھر بھٹو صاحب کے ایوب خان سے اختلاف ہوئے، وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے 1965 کی جنگ کے بعد، اور 2 سال بعد 1967 میں اپنی جماعت بنائی، اور 4 سال بعد جو ہے وہ ملک کے صدر بھی بن گئے. زبردست. 1971 میں. مرتضیٰ سرنگی صاحب یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے؟ میرا ان کے ساتھ بہت ایک دوستی کا تعلق ہے. وہ میرے علاقے سے ہیں لیکن میری ان سے جان پہچان نہیں تھی. میری جان پہچان کرائی محترمہ بے نظیر بھٹو سے نے. ان سے میرے تعلقات زیادہ تھے. تو جب میں واشنگٹن میں تھا اور میڈم آتی تھی امریکہ، تو انہوں نے میری ملاقات کرائی زرداری صاحب سے. جب زرداری صاحب جیل سے آزاد ہوئے، دبئی پھر نیو یارک میں تھے، تو انہوں نے میرا تعارف کرایا. اس کے بعد ہماری دوستی ہوئی. لیکن جتنا عرصہ میں امریکہ میں تھا، میری ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو زیادہ تر جو ہماری گفتگو ہوتی تھی وہ سیاست کے بارے میں نہیں ہوتی تھی. وہ ہوتی تھی، ایک تو وہاں پر سندھی بولنے والے بہت کم تھے، تو ان کو خوشی ہوتی تھی کہ میرے ساتھ سندھی میں ہم گفتگو کرتے تھے. دوسرا، ہماری زیادہ تر بات ہوتی تھی، ان کو پتا تھا کہ میرا شوق ہے میوزک کا. تو وہ ہر بار کہتے تھے کہ اچھی میوزک ساتھ لے کر آنا. تو میں میوزک لے کر جاتا تھا. یا شاعری پہ بات ہوتی، سندھی شاعری، کیونکہ بٹائی شیخ ایاز جو میرے پسندیدہ شاعر ہیں ماڈرن جو سندھی کے. تو زیادہ تر ہماری جو گفتگو تھی
جی وہ سیاست کے بارے میں نہیں ہوتی تھی. نہیں ہوتی تھی. زبردست. اس کا مطلب ماشاءاللہ آپ کا بہت خوبصورت اور بڑا بہت ہی خوبصورت آپ کا تعلق رہا ہے. انسانی تعلق ہے. ہاں جی بالکل. اچھا اور یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ بتاتے چلیے کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میرے بھائی ہیں جی. میری بیوی ہے. صحیح. تو آپ کے ایک فرینڈ ہے ارشاد بٹی صاحب, انہوں نے تو شادیاں کر لیں, تو آپ کی ایک ہی شادی ہے کہ آپ نے بھی ایسا کچھ سوچا ہے؟ میں ایک وقت میں ایک ہی شادی کرنے پر یقین رکھتا ہوں. اچھا جی صحیح. اور میری شادی جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. دس از سچ اے نائس تھنگ. دس از سو گڈ. اچھا آپ کے مستقبل کے کیا منصوبے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ جس عہدے پر تھے آپ دوبارہ فیڈرل منسٹر مطلب ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ بننا جا رہے ہیں انفارمیشن منسٹر؟ دیکھیں میں نے کوشش کی ہے کہ زندگی میں مختلف طرح کے کام کروں. مختلف رولز, جیسے ایک جو پروفیشنل ایکٹر ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک ہی طرح کے رول بنے کرے, بالکل مختلف طرح کے رول کرے. جی. ورسٹیلٹی جس کو کہتے ہیں وہ اسی سے آتی ہے. تو میں کسی بھی امکان کو رول آؤٹ تو نہیں کرتا, لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ جو عہدہ میں نے سنبھالا ہے اس سے کوئی مختلف کام کروں. وہی کام جو ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جی آپ یونیورسٹی کی گریجویشن کرنے کے بعد کہیں کہ جی میں دوبارہ پرائمری اسکول میں داخلہ لوں گا. بالکل, یہ ایگزامپل آپ نے ٹھیک دی ہے. اچھا پاکستان کے کافی ایسے بڑے لیڈر ہیں جو کہ ایک دوسرے سے یا ڈفرینٹ جگہوں پہ حسد اور بغض رکھتے ہیں, اور جیسے اب نارملی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی سیاست اس طرح سے کلیئر نہیں رہی جیسے 70s میں تھی, جیسے 80s میں تھی, 90s میں تھی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو جو انوائرمنٹ ہے وہ جنریٹ کریں, وہ کریٹ کریں, اور انٹرنلی ایکسٹرنلی معاشرے کو پازیٹیو کریں, اور مطلب یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں معاشرہ بدلتا ہے تو معاشرے کے جو آداب اور اطوار ہیں وہ بھی بدلتے. بالکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 میں جو لوگوں کا مزاج تھا اور جو رکھ رکھاؤ تھا ہاں جی وہ آج بھی ہو. جی. سوشل میڈیا کے دور میں جب صبح سے لے کر رات تک لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں بہت چیزیں, اور گالم گلوچ فوج اور لشکر رکھے ہوئے ہیں ہر جماعت کے, تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ تصور کرنا کہ جی ہر آدمی ایک دوسرے سے اچھی طرح سے بات کرے گا وہ بہت مشکل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کام مشکل ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے. صبح کا ستارہ صرف فلف ٹی وی پر.